یہ چھوٹا سا ایک قصبہ تھا جس کی آبادی اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ مسلمان تعداد میں کچھ کم تو نہیں تھے، لیکن ہندوؤں کی نسبت کم تھے۔ درمیانے درجے کا ایک مسلمان دکاندار تھانے میں یہ رپورٹ لے کے آیا کہ رات اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ واردات کی تفصیل یہ تھی کہ میاں بیوی صحن میں سوئے ہوئے تھے۔ ان کے اندازے کے مطابق آدھی رات کے وقت خاوند کو کمرے میں کھٹکا سنائی دیا۔ چاندنی رات تھی، وہ اٹھنے لگا تو اسے دھیمی سی آواز سنائی دی، خاموشی سے لیٹے رہو ورنہ دھار کھل جائے گا۔ ایک کلہاڑی اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے گھبرا کر دیکھا، ایک آدمی جس کے چہرے اور سر پر پگڑی لپٹی ہوئی تھی کھڑا تھا۔ اس نے ساتھ والی چارپائی کی طرف دیکھا، اس کی بیوی چت لیٹی ہوئی تھی اور ایک آدمی اس کے سرہانے کی طرف کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لمبا چاقو یا خنجر تھا۔ اس آدمی نے اس کی بیوی کو خاموش کر رکھا تھا۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ دکاندار نے اپنے سر پر کھڑے آدمی کی منتیں کیں کہ وہ بہت غریب ہے اور اس کی حلال کی کمائی کو وہ اٹھا کے نہ لے جائیں۔ اسے کہا گیا کہ دھیمی آواز میں بولتے رہو، اگر اونچی آواز نکالی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ دکاندار کو زیادہ بولنے کا موقع نہ ملا۔ کمرے میں سے دو آدمی نکلے۔ ایک نے ایک ٹرنک یعنی صندوق سر پر اٹھا رکھا تھا، دوسرے نے اتنا ہی بڑا ایک ٹرنک کندھے پر اور ایک سوٹ کیس ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ میاں بیوی کو یہ دھمکی سنائی دی کہ ہمارے جانے کے بعد بھی تم نے اونچی آواز نکالی تو مارے جاؤ گے۔ انہوں نے صحن کا دروازہ کھولا اور نکل گئے۔ دکاندار نے گلا پھاڑ کر واویلا بپا کیا، چور چور۔ اس کی بیوی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور بولی، خدا کے لیے چپ رہو، وہ آ جائیں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے۔ خاوند نے دوڑ کر صحن کے دروازے کی زنجیر چڑھا دی اور ایک بار پھر چلایا۔ گلی میں دوڑتے قدموں کی آوازیں انہیں سنائی دیں اور ان کے ساتھ یہ للکار، آ گئے آ گئے۔ دکاندار نے دروازہ کھول دیا۔ وہ چار آدمی تھے، سب مسلمان تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ادھر جاتے دیکھے ہیں۔ وہ سب ادھر کو دوڑ پڑے۔ دکاندار بھی ساتھ گیا۔ یہ محلہ قصبے سے باہر تھا، یعنی یہاں قصبہ ختم ہو جاتا تھا۔ اسی کی گلی میدان میں ختم ہوتی تھی۔ وہاں درخت بھی تھے، وہاں سے کھائی اترتی تھی۔ آگے خشک برساتی نالا تھا۔ اگلا کنارہ کھائی کی طرح تھا اور پتھریلا۔ 200-400 گز آگے پھر درخت اور آگے کھیت۔ یہ علاقہ گھاٹیوں اور ٹیلوں کا تھا۔ دکاندار اور چار آدمیوں نے چوروں کا پیچھا کیا۔ چوروں نے وزن اٹھا رکھا تھا، اس لیے زیادہ تیز دوڑ نہیں سکتے تھے۔ تعاقب کرنے والوں نے کھائی پر جا کر دیکھا، چاندنی میں چور خشک نالے کے اگلے کنارے پر چڑھ گئے تھے۔ ان کے پیچھے گئے اور تھوڑی ہی دور چوروں کو جا لیا۔ ان میں سے دو نے ٹرنک اٹھا رکھے تھے، ان میں سے ایک نے سوٹ کیس بھی اٹھایا ہوا تھا۔ ان کے دو ساتھیوں کے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ وہ آگے آگے دوڑے جا رہے تھے۔ تعاقب کرنے والے جوان اور دلیر تھے۔ وہ چوروں کے قریب پہنچے تو چوروں کو للکارا۔ انہوں نے ٹرنک پیچھے کو پھینکے۔ ان میں سے کسی ایک کی آواز سنائی دی، سوٹ کیس نہ پھینکنا۔ ان کی رفتار تیز ہو گئی اور وہ نکل گئے۔ سوٹ کیس ساتھ لے گئے۔ تعاقب کرنے والے رک گئے۔ ان کے پیچھے چوکیدار بھی آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے ٹرنک وہیں پڑے رہنے دیے۔ محلے کے کئی اور آدمی آ گئے تھے۔ ان میں سے 3-4 نوجوان کلاڑیوں لاٹھیوں وغیرہ سے مسلح ہو کر ٹرنک کے پہرے پر بیٹھ گئے۔ صبح بھی دھندلی تھی جب دکاندار، چوکیدار اور 2-3 آدمیوں کے ساتھ تھانے میں آیا۔ میں نے دکاندار سے بہت سی باتیں پوچھیں جو چوری کی واردات کے متاثرہ افراد سے پوچھی جاتی ہیں۔ اصل مال سوٹ کیس میں تھا۔ اس میں اس کی بیوی کے زیورات اور 4,000 روپیہ نقد تھا۔ اس زمانے کا 4,000 روپیہ آج کے 60,000 روپے کے برابر تھا۔ آج کل تو ان پڑھ لوگ بھی پیسہ بینکوں میں جمع کرا دیتے ہیں۔ اس دور میں لوگ روپیہ پیسہ گھروں میں رکھتے تھے۔ دکاندار کے گھر میں صرف 2 افراد تھے، وہ اور اس کی بیوی۔ گھر کا تیسرا فرد اس کا بیٹا تھا جو اس رات گھر سے غیر حاضر تھا۔ اس لڑکے کی عمر 17-18 سال تھی۔ یہ ان کی واحد اولاد تھی۔ لڑکے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ گھر میں ہوتا تو ایک چور اس کے بھی سرہانے کھڑا ہو کر اسے چپ کرائے رکھتا۔ میں نے پہلی بات یہ نوٹ کی کہ ایک چور نے کہا تھا کہ سوٹ کیس نہ پھینکنا۔ اسے یہ ظاہر ہوا کہ چوروں کو معلوم تھا کہ سوٹ کیس میں زیورات اور نقدی ہے۔ دکاندار نے بتایا کہ سوٹ کیس مقفل تھا۔ مجھے خیال آیا کہ چوروں نے اسے کھول کر نہیں دیکھا، ورنہ وہ سوٹ کیس اٹھانے کی بجائے زیورات اور رقم اٹھا کر پوٹلی میں باندھتے اور لے جاتے۔ ٹرنکوں میں قیمتی کپڑے تھے۔ ان میں سے کچھ لڑکے کی شادی کے لیے تھے اور کچھ لڑکے کی ماں کے تھے۔ قدرت کو میرا کڑا امتحان منظور تھا۔ میں موقع واردات پر جانے کے لیے اٹھنے ہی لگا تھا کہ آندھی آ گئی اور اس کے ساتھ مینہ برسنے لگا۔ اس کا نقصان یہ نہیں تھا کہ میری تفتیش رک گئی تھی، بلکہ یہ کہ چوروں کے کھرے تباہ ہو گئے تھے۔ سراغ رسانی کے لیے کھرا بڑی کارآمد چیز ہوتی ہے۔ میں واردات والے گھر گیا۔ میرے پوچھنے پر دکاندار نے یقین سے بتایا کہ اس نے سونے سے پہلے صحن کے دروازے کی زنجیر چڑھائی تھی۔ یہ معمولی سا مکان تھا جس کی صحن کی دیوار تقریباً 7.5 فٹ اونچی تھی۔ میں نے دیوار کو باہر سے دیکھا۔ بارش نے تمام نشان اگر کوئی تھے تو دھو ڈالے تھے۔
दीवार थी तो ऊंची, लेकिन चोर उससे भी ऊंची दीवारें फलांग जाया करते हैं। मैंने अंदर से भी दीवार देखी। ये ईंटों की बनी हुई दीवार थी। अंदर की तरफ सफ़ेदी की हुई थी। एक जगह मुझे ऐसा निशान नजर आया जैसे ऊपर से उतरने वाले आदमी ने यहाँ पाँव के पंजे रखे और पंजों की रगड़ दीवार पर लगी। उस निशान को बारिश ने मिटाने की बजाय वादे कर दिया था। पुलिस का एक कांस्टेबल भी जानता है कि मुजरम एक से ज़्यादा हूँ तो ऐसी दीवार किस तरह फैलांगी जाती है। बाहर एक आदमी दीवार के साथ पीठ लगाकर खड़ा हुआ, दूसरा आदमी उसके कंधों पर चढ़ गया और दीवार पर जाके अंदर को इस तरह उतरा कि दीवार पकड़ी और दीवार पे पाँव के पंजे जमा के उतर गया। उसने सहन के दरवाजे के अंदर से जंजीर खोल दी और बाकी साथी अंदर चले गए। कमरे में जाकर देखा, एक बड़ा कमरा और उसके साथ दो छोटे कमरे थे। ये कोठरियाँ सी थीं। उनमें से एक में ट्रंक, दो चारपाइयाँ और कुछ और सामान पड़ा था। जो ट्रंक उठाए गए वो एक ट्रंक के नीचे रखे थे। सूटकेस रज़ाइयों और गद्दों वाली पेटी के अंदर एक रज़ाई के नीचे रखा था। पेटी को ताला नहीं लगा हुआ था। उसे ये वादे हो गया कि चोर घर के भेदी थे। उन्हें मालूम था कि उनके मतलब का माल कहाँ पड़ा है। ट्रंकों के नीचे से वो ट्रंक उठाए गए जिनमें कीमती जेवरात थे, और सूटकेस वो उठाया गया जिसमें जेवरात थे। हालांकि ये पेटी के अंदर एक रज़ाई की तह में रखा था। चोरों में से कोई एक घर भेदी था। उन्होंने वारदात उस रात की जिस रात दुकानदार का जवान बेटा घर में नहीं था। वो होता तो शायद कुछ मुकाबला करता। मैंने दुकानदार और उसकी बीवी को बिठा लिया। दुकानदार गोल मटोल और ढुंगना सा आदमी था, और उसकी बीवी लंबे कद, बड़े अच्छे रंग और दिलकश नक्शो वंगार की औरत थी। मैंने तफ्तीश से हटकर सोचा कि उनके वालिदैन ने क्या जोड़ मिलाया है। मैंने ये भी देखा कि औरत, जिसकी उम्र 35 साल के लगभग होगी, बातूनी और बिला वजह बोलने वाली तो नहीं लगती थी, लेकिन मैं जो सवाल उसके हामन से पूछता था उसका जवाब वही देती थी, और हामद उसकी तायद में सर हिला देता या कह देता, हाँ हजूर ऐसे ही है। उससे मैंने ये राय कायम की कि आदमी हासा बुद्धू है और बीवी उस पर छाई हुई है। घर में नौकर है? मैंने पूछा। नहीं, घर का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, घर वाली ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि दुकान में भी कोई नौकर नहीं है। मैंने उसकी बीवी से पूछा कि मोहल्ले की कोई ऐसी औरत घर में आती जाती होगी जिसे मालूम हो कि सूटकेस पेटी में रखा है और फलां फलां ट्रंक में कीमती कपड़े हैं। महल्लों में ऐसी औरतें होती हैं जो घरों में काम करती हैं या बगैर काम के लोगों के घरों में जाती रहती हैं। ज़ुबान की इतनी मीठी कि ऊंचे और अमीर घरानों की औरतों की हमराज बन जाती हैं। ऐसी औरतें रिश्ते नाते भी करवाती हैं। उनमें बाद औरतें पेशावर चोरों और नकब ज़नों की एजेंट होती हैं। उसने किसी भी औरत का नाम नहीं लिया। उसके हामन से पूछा कि उसे किसी पर शक होगा और ये कि वारदात इंतकामी कार्रवाई भी हो सकती है। उसकी किसी के साथ दुश्मनी या कारोबारी रकाबत होगी। उसे मालूम होगा कि ज़ेवरात और रकम सूटकेस हैं और सूटकेस पेटी में है। उसने भी किसी का नाम ना लिया। किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। दोनों ये कान खोल कर सुन लो, मैंने उन्हें कहा। तुम्हारे अपने दिमाग अगर काम करते हैं तो तुम समझ गए होगे कि ये चोरी किसी घर बेदी ने कराई है। चोर जादूगर नहीं होते कि उन्हें पता चल जाए कि माल कहाँ है। घर बेदी घर में होता है, या घर में आता जाता रहता और हर भेद जानता है। अगर मेरी मदद करोगे तो माल मिल जाएगा, अगर नहीं तो तुम्हारी मर्जी। मैंने दुकानदार को साथ लिया और उस जगह जाने को कमरे से निकला जहाँ चोर ट्रंक फेंक गए थे। मैं एक बार फिर दीवार को अंदर से देखने रुक गया, जहाँ किसी के उतरने के निशान थे। ऊपर से नीचे तक देखा। फर्श पर कीचड़ में चमकती हुई कोई छोटी सी चीज़ नजर आई। मैंने उठाई तो ये अंगूठी थी। दुकानदार को और उसकी बीवी को दिखाई। दोनों ने कहा कि यह उनकी भी नहीं। मैंने बीवी से कहा कि वह और गौर से देखे। वह बड़ी धीमी आवाज़ में बोली, नहीं, ये हमारी नहीं। मैंने उससे अंगूठी लेकर जेब में डाल ली और कहा, चोर अपनी निशानी छोड़ गए हैं। यह आम किस्म की सादा सी अंगूठी थी जो हर एक सुनार के हाथ तैयार मिलती थी। उसकी बनावट खास होती तो मैं सुनारों की मदद ले सकता था। मैं ट्रंकों वाली जगह गया। ट्रंक एक दूसरे से दूर पड़े थे, एक उल्टा एक सीधा। आधी और बारिश ने कोई खुरा खोज नहीं रहने दिया था। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि वो कागजी कार्रवाई कर ले और ट्रंक थाने पहुंचा दे। तमाशाइयों में वो 4 आदमी भी मौजूद थे जिन्होंने रात चोरों का ताक़ुब किया था। मैंने उनसे को बुलाया और उनसे पूछा कि उन्होंने कहाँ तक ताक़ुब किया और चोर किस तरफ चले गए थे। उन्होंने मेरे सवाल का जवाब तफसील से दिया और मुझे वहाँ तक ले गए जहाँ उन्होंने ताक़ुब तर्क किया था। वो ये ना बता सके कि चोर आगे जाके किस तरफ चले गए थे। आगे ज़मीन ऊंची नीची थी और चांदनी में इतनी दूर तक देखा भी नहीं जा सकता था। उनमें से एक ने बताया कि वो उस वक्त इत्तफाक से छत पर बैतुल हला में गया था। उसे चोर चोर का शोर सुनाई दिया तो उसने नीचे देखा। 2 आदमी ट्रंक उठाए दौड़े जा रहे थे और 2 आदमी बगैर किसी सामान के आगे आगे दौड़े जा रहे थे। उसके मकान की छत से खुश्क नाला नजर आता था।
اور دوڑ کر نیچے آیا۔ اتنے میں 3 اور جوان آ گئے، یہ 4 ہو گئے۔ ان میں سے ایک کے پاس ڈنڈا اور ایک کے پاس ہاکی تھی، باقی 2 خالی ہاتھ تھے۔ میں نے نمبردار اور چوکیدار سے کہا کہ وہ چند قابل اعتماد آدمیوں کو ساتھ لیں اور دور آگے تک کے علاقے کی تلاشی لیں۔ ہو سکتا ہے چور سوٹ کیس سے زیورات اور نقدی وغیرہ نکال کر لے گئے ہوں اور خالی سوٹ کیس پھینک گئے ہوں۔ نمبردار اور چوکیدار خود آگے چلے گئے۔ میں سمت معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جسے چور گئے تھے۔ چور اسی کی قصبے کے ہو سکتے تھے۔ میں دکاندار کو اور تعاقب کرنے والے آدمیوں کو تھانے لے گیا۔ میں تھانے میں جو ہدایات دے آیا تھا ان پر عمل درآمد شروع ہو گیا تھا۔ قصبے کے 4-5 مشتبہ سزا یافتہ اور عادی مجرم بلائے جا چکے تھے۔ ارد گرد کے دیہات کے اس کماش کے آدمیوں کو تھانے لانے کے لیے کانسٹیبل چلے گئے تھے۔ میں نے انہیں الگ بٹھا لیا۔ میں جس وقت کی کہانی سنا رہا ہوں اس وقت ہر جرائم پیشہ آدمی کا اپنا جو فن تھا وہ اسی کا کمال دکھایا کرتا تھا۔ مثلاً سنسان راہوں پر راتوں کو مسافروں کو روک کر لوٹنے والے شہروں میں آ کر چوری نہیں کرتے تھے۔ شہروں میں چوریاں کرنے والے رہزنی نہیں کرتے تھے۔ ان میں جو تالے توڑنے کے ماہر تھے وہ تالے ہی توڑا کرتے تھے، نقب نہیں لگاتے تھے۔ نقب ایک الگ فن تھا، ہر چور نقب نہیں لگاتا تھا کیونکہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تھانوں میں ان لوگوں کا ریکارڈ اتنا مکمل ہوتا تھا کہ ہمیں کسی واردات کی سراغ رسانی میں مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ ہم طریقہ واردات سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ فلاں کا کام ہے۔ چوری کی یہ واردات مجھے پیشہ وروں کی نظر نہیں آتی تھی۔ چور 4 بتائے گئے تھے، یعنی یہ ایک گروہ تھا۔ اگر گروہ تھا تو ڈاکوؤں کا ہو سکتا تھا، لیکن جس طرح وہ بھاگے اور ٹرنک پھینک گئے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اناڑی تھے۔ اگر وہ منظم اور پیشہ ور ڈاکو ہوتے تو رک کر اپنے پیچھے آنے والوں کا مقابلہ کرتے اور ان میں سے 1-2 کو قتل یا زخمی کر جاتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ٹرنک اٹھانے کی زحمت ہی نہ کرتے۔ گھر میں صرف ایک مرد اور ایک عورت تھی۔ انہوں نے دونوں کو خاموشی اور بے بس کر رکھا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کا مطلوبہ مال کہاں ہے۔ وہ مال سوٹ کیس میں سے نکال کر گٹھڑی میں باندھ لیتے۔ میں نے طریقہ واردات کو ہر زاویے سے دیکھا۔ یہ چاروں مجھے اناڑی اور نو آموز نظر آتے تھے۔ یہ ان کی پہلی واردات معلوم ہوتی تھی اور یہ کوئی نیا گروہ تھا جو میرے ریکارڈ پر نہیں تھا۔ تھانے میں جو سزا یافتہ اور بدماش وغیرہ آ چکے تھے انہیں میں نے اکٹھے بٹھا کے اتنا ہی کہا کہ ان میں سے جو بھی اس واردات میں شامل تھا وہ خود ہی بتا دے۔ سب نے انکار کیا۔ میں نے انہیں کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ میں اتنی جلدی مطمئن نہیں ہوا کرتا۔ وہ سوچ لیں اور جو کوئی اس واردات کے متعلق کچھ بتانا چاہے آ کر میرے کان میں بتا دے، میں کیس گول کر دوں گا۔ اگر میرے اندازے کے مطابق سوچنے کا وقت گزر گیا تو پھر میں ذرا سی بھی رعایت نہیں دوں گا۔ انہیں یہ کہہ کر الگ بٹھا دیا کہ جب تک کچھ بتائیں گے نہیں تھانے سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ تعاقب کرنے والوں کو اس ہدایت کے ساتھ چھٹی دے دی کہ وہ کسی سے ذکر نہ کریں کہ انہوں نے کیا بیان دیا ہے اور میں ان سے کیا کچھ پوچھتا رہا ہوں، اور یہ کہ وہ ہر وقت گھر میں موجود رہیں۔ میں نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ 3-4 دن اور راتیں جرائم پیشہ آدمیوں کے ساتھ جھک جھک ہوتی رہی۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہمارا رویہ اور پوچھ گچھ کا طریقہ مختلف ہوا کرتا تھا۔ بعض کے ساتھ زبانی باتیں ہوتی تھی اور بعض لاتوں کے بھوت ہوتے تھے۔ ان میں سے 1-2 ایسے بھی ہوتے تھے جن کے ساتھ ہم کام کی معلومات کے عوض سودا بازی بھی کر لیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی ذہانت اوسط درجے کے پولیس انسپکٹر جتنی ہوتی تھی۔ ان میں سے بعض سراغ رسانی کے بھی ماہر ہوتے تھے، وکالت کے گر بھی جانتے تھے۔ میں نے ان میں سے صحت جان افراد کو اپنے ASI اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دیا جو ذہین اور استاد تھے۔ انہیں اپنے پاس رکھا۔ اگر میں آپ کو یہ سنانے لگوں کہ ہر ایک سے ہم نے کیا پوچھا، انہوں نے کیا کیا جواب دیے اور میں نے ان جوابوں سے کتنے قابل قبول سمجھے اور کیوں، تو یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مختصر یہ کہ ان میں سے بعض استادوں نے میری اس رائے کی تصدیق کر دی کہ چوروں میں سے کوئی گھر بیدی ہے، اور گھر بیدی ان کے ساتھ نہیں تھا، محلے کا کوئی فرد ہو سکتا ہے۔ میری رائے تو یہ بھی تھی کہ واردات کسی استاد کی نہیں۔ ان جرائم پیشہ استادوں میں سے 2 میرے معتمد تھے۔ 3-4 بڑے پیچیدہ کیسوں میں انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر میری مدد کی تھی۔ انہوں نے میرا ذہن صاف کر دیا۔ یہ تو مجھے پہلے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی منظم گروہ معلوم نہیں ہوتا۔ 3-4 دنوں کی کافش اور مغز کھپائی سے مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ کوئی کچے چور تھے اور یہ واردات کسی گھر بیدی کی رہنمائی میں ہوئی ہے۔ میرے مخبر سبھی مصروف تھے، ابھی کام کی کوئی بات معلوم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے چوکیدار کو بلایا اور اس سے بہت کچھ پوچھا۔ یہ بھی پوچھا کہ جب دکاندار کے گھر سے شور اٹھا اس وقت وہ کہاں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کچھ دیر پہلے واردات والی گلی کا چکر لگا کے دوسری گلی میں چلا گیا تھا۔ اس نے شور سنا تو اس گلی میں آیا۔ اس وقت چور گلی سے نکل گئے تھے اور 3-4 آدمی ان کے پیچھے دوڑے جا رہے تھے۔ اس نے اس سے پہلے اپنی ڈیوٹی کے علاقے میں کوئی اجنبی
یا جان پہچان کے آدمی گزرتے نہیں دیکھے تھے۔ اس دور میں قصبوں میں سرکاری چوکیدار ہوا کرتے تھے۔ یہ ٹاؤن کمیٹیوں کا انتظام ہوتا تھا۔ ہر وارڈ میں رات کو ایک چوکیدار پہرا دیا کرتا تھا۔ ان کا انچارج بھی ہوا کرتا تھا۔ اکثر قصبوں میں نیپالی گورکھے چوکیدار ہوتے تھے۔ یہ لوگ دیانتدار اور ڈیوٹی کے سخت پابند تھے۔ سکھ اور مسلمان بھی یہ نوکری کرتے تھے، لیکن یہ گورکھوں کی طرح دیانتدار نہیں تھے۔ کوئی نامی گرامی ڈاکو انہیں زیادہ لالچ دے تو وہ واردات کروا دیا کرتے تھے۔ پٹھان بھی گورکھوں کی طرح دیانتدار نہیں تھے۔ یہ چوکیدار مسلمان تھا، مجھے اس پر بھی شک تھا۔ میں نے یہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی کہ اس کا دوستانہ دکاندار کے ساتھ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دکاندار کے گھر آتا جاتا ہو۔ پھر یہ بھی شک ہوا کہ اس کی بیوی دکاندار کے گھر کی بیدی ہوگی۔ پتہ چلا کہ اس کی بیوی بچے کی پیدائش کے لیے اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے، اور اس کا واردات والے گھر آنا جانا بالکل نہیں تھا۔ اس کی تصدیق مجھے اپنے خفیہ ذرائع سے بھی کرانی تھی۔ یہ خاص طور پر پیش نظر رکھیں کہ قتل کی تفتیش چوری کی نسبت آسان ہوتی ہے۔ قتل کا باعث معلوم ہو جائے تو قاتل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ چوری کا باعث چوری ہی ہوتا ہے، مال غائب کر دیا جاتا ہے۔ جو دن گزرتے جاتے ہیں مال لاپتہ ہو جاتا ہے۔ زیورات صرافہ بازار میں جاتے ہی پگھل کر سونے کی ایک ڈلی بن جاتے ہیں۔ سراغ اور کھرے کھوج غائب ہو جاتے ہیں، اور چور سینہ تانے آپ کے سامنے گھومتے پھرتے ہیں۔ تھانے داروں کو مخبروں اور اپنی عقل کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ نمبردار بھی ہماری مدد کیا کرتے تھے۔ نامی گرامی جرائم پیشہ آدمیوں کے ساتھ ان کا دوستانہ ہوتا تھا۔ اگر نمبردار دلیر اور عقلمند ہو تو اس کا مخبر کا اپنا ذاتی انتظام بھی ہوتا تھا۔ نمبرداروں کی حیثیت سرکاری تھی، لیکن وہ کچھ غیر سرکاری حرکتیں کر کے بھی سرکار کو خوش رکھتے تھے۔ ایسے نمبردار بعض اوقات چوری کا مال برآمد کرا دیا کرتے تھے، لیکن اس شرط پر کہ مجرم کو گرفتار نہ کیا جائے۔ بعض وارداتوں کے مجرموں کو وہ گرفتار کرا بھی دیا کرتے تھے۔ میں نے متعلقہ نمبردار کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس نے کھوج لگانے کی کوشش کی ہے یا نہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ بہت کوشش کر چکا ہے، لیکن کوئی کھوج نہیں ملتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں تک ممکن ہے کہ چوری اس دکاندار کے اپنے کسی رشتہ دار نے کرائی ہو۔ اس بیچارے کی دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ یہ تو سیدھا سادہ اور بالکل بدھو انسان ہے۔ اگر اس کے کسی رشتہ دار پر شک کرنا ہے تو میں اس کے بیٹے پر شک کروں گا۔ بیٹے پر؟ میں نے حیران ہو کے کہا۔ اس کا تو سنا ہے ایک ہی بیٹا ہے، اور وہ باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھتا ہے۔ یہ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، نمبردار نے کہا۔ البتہ لڑکا ٹھیک نہیں۔ باپ جتنا بدھو اور بھلا مانس ہے، بیٹا اتنا ہی آوارہ، شیطان اور دلیر ہے۔ جوا بھی کھیل لیتا ہے اور بدماشی بھی کر لیتا ہے۔ اس کی عادتیں اپنی ماں جیسی ہیں، اور اسی کی طرح دلیر ہے اور ماں ہی کی طرح خوبصورت ہے۔ کیا دکاندار کی بیوی بھی آوارہ، شیطان اور دلیر ہے؟ میں اسے آوارہ تو نہیں کہہ سکتا، نمبردار نے جواب دیا۔ جب بیاہ کر یہاں آئی تھی تو دل پھینکنے والے اس پر ڈورے ڈالنے لگے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ لڑکی آپ سے بدصورت اور ٹھگنے آدمی کے ساتھ خوش اور مطمئن نہیں ہوگی۔ آپ نے اسے دیکھا ہے، اس کے خاوند کو بھی دیکھا ہے۔ کیا آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عورت اس آدمی کو دل سے چاہتی ہوگی؟ اس کے بیٹے پر تم کیوں شک کر رہے ہو؟ شاہ خرچ ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ آوارہ ہے، ماں باپ کے لاڈ اور پیار نے بگاڑ رکھا ہے۔ دکان پر زیادہ نہیں بیٹھتا، شہر جاتا ہے، سینما دیکھتا ہے، لونڈیوں کا گانا سننے جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا اخلاق اور کردار ہے ہی نہیں۔ اگر آپ خود اس سے پوچھ گچھ کریں یا اس کے دوستوں سے پوچھیں تو آپ کو شاید کچھ حاصل ہو جائے۔ یہ لڑکا ان بدماشوں میں سے ہے جو اپنی بہنوں اور ماؤں کا زیور چرا کے بازی پر لگا دیا کرتے ہیں۔ آج اتنے دن گزر گئے ہیں، میں نے اس لڑکے کو نہیں دیکھا، میں نے کہا۔ اس کے باپ نے مجھے گھر کے افراد کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا ایک بیٹا ہے جو واردات کی رات گھر نہیں تھا۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی کیونکہ اس کا چوری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا دماغ ناقص ہے سرکار، نمبردار نے کہا۔ آپ اپنی تفتیش کر لیں، پھر میں کچھ بتاؤں گا۔ میں آپ کے دماغ کو شکوک سے نہیں بھرنا چاہتا۔ اس لڑکے کو واردات کے بعد میں نے بھی نہیں دیکھا۔ مجھے نمبردار کا مشورہ پسند آیا۔ میں نے دکاندار کو بلایا، ادھر ادھر کی باتیں کی، واردات کے متعلق زیادہ باتیں ہوئیں، اور میں نے اسے اس کے بیٹے کے متعلق اس طرح پوچھا جیسے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ میں نے کہا، تمہارا بیٹا کبھی نظر نہیں آیا؟ اسے کبھی کبھی تھانے میں تفتیش کے متعلق پوچھنے کے لیے آنا چاہیے۔ یہ تو اس روز سے گھر سے غائب ہے، اس نے کہا۔ تمہیں یا ماں کو بتا کے نہیں گیا کہ کہاں جا رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بتا کر گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ کہتا تھا شہر فلمیں دیکھنے جا رہا ہوں۔ ہفتے میں ایک دو دفعہ شہر اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے ضرور جاتا ہے۔ تم نے اس کے دوستوں سے پوچھا نہیں کہ وہ واپس کیوں نہیں آیا؟ پوچھا تھا، اس نے جواب دیا۔ وہ سچی بات نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ شبیر یعنی اس کا بیٹا ان کے ساتھ نہیں گیا تھا، کبھی کہتے ہیں کہ اکیلا گیا تھا۔ تم نے ان پر کوئی شک نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا، وہ دلی سیر سپاٹے کے لیے چلا گیا ہوگا۔ اس کے دوست مجھ سے چھپاتے ہیں
پہلے کبھی دلی گیا تھا؟ 2 بار گیا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن دونوں مرتبہ بتا کر گیا تھا۔ اب اس نے نہ مجھے بتایا اور نہ اپنی ماں کو۔ اس کی ماں تو بہت پریشان ہوگی، میں نے کہا۔ نہ جی، اس نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا۔ اس کی ماں بالکل پریشان نہیں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں تھانے میں رپورٹ درج کرا دیتا ہوں کہ میرا بیٹا لاپتہ ہے، اور اس کے دوست مجھے سچی بات نہیں بتاتے۔ اس کی ماں نے مجھے تھانے جانے سے منع کیا اور بولی کہ بچہ تو نہیں گھوم پھر کر آ جائے گا۔ میں یہ سن کر حیران بھی ہوا اور پریشان بھی کہ اکلوتے بیٹے کی اتنی لمبی غیر حاضری پر ماں پریشان نہیں تھی، اور اس نے اپنے خاوند سے یہ بھی کہا کہ وہ تھانے رپورٹ نہ کرے۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ میں جب تفتیش کے لیے ان کے گھر گیا تھا تو ماں نے بیٹے کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ وہ پریشان ہوتی تو مجھے ضرور بتاتی کہ گزشتہ رات اس کا بیٹا گھر نہیں آیا۔ اب تو 8-10 دن ہو گئے۔ واردات چوری کی تھی۔ ایک عام ذہن کا آدمی تسلیم نہیں کر سکتا کہ گھر والی اور اس کے بیٹے نے اپنے ہی گھر چوری کرائی ہوگی۔ یہ تو کبھی سننے میں آتا تھا کہ میاں بیوی آپس میں خوش نہیں، بیوی نے کچھ رقم یا اپنے زیورات اپنے ماں باپ کے گھر پہنچا دیے اور ویلا کر دیا کہ کوئی چرا کر لے گیا ہے۔ بعض خاوند اپنی بیویوں کے زیورات کی کوئی چیز ادھر ادھر رکھ کے بیویوں پر الزام عائد کر دیا کرتے تھے کہ اپنے ماں باپ کو دے کر آئی ہے۔ یہ سب طلاق لینے دینے کے بہانے ہوتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں اب بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ میرا ذہن عام شہری کا نہیں، پولیس آفیسر کا دماغ تھا۔ انسانی فطرت کو نفسیات کا عالم سمجھ سکتے ہیں یا پولیس آفیسر، بشرط یہ کہ وہ اپنی سرکاری ٹریننگ اور تفتیش کا سبق پڑھانے والی کتابوں سے ہٹ کر اپنی فہم و فراست استعمال کریں۔